گرامی قدر یہ تلاوت کلام پاک صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی ہماری نجی یا کوئی بھی محفل ہو اس کا آغاز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے کر لیا جائے اور سمجھ لیا کہ کام ختم ہو گیا اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم اس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اور جہاں تک سمجھ آ سکے عمل کر کے بندہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور اس ضمن میں علماء کرام 4 چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی 4 ذمہ داری ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ صبح روزانہ اٹھ کے قرآن حکیم کی زیارت کریں، زیارت کرنے کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے سمجھے کہ میرا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ کبھی سوچا نہیں ہے تمہارا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کبھی ادھر دھیان نہیں دیا، اس میں غوطہ تو لگاؤ، دیکھو تو صحیح تمہارا رب باتیں کیسے کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمت قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، والد گرامی پاس سے گزرے، فرمایا اقبال پتر کیا کر رہا ہے؟ عرض کرتے ابا حضور قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا بیٹے کیسے پڑھ رہا ہے؟ ابا حضور دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اور کوئی بات؟ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اچھا بیٹے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے قرآن حکیم پڑھتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، حضرت اقبال علیہ رحمت پھر سے ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ابا جی گزرے، فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابا جی قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں۔ کیسے پڑھ رہے ہو؟ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں کیسے پڑھتے ہیں۔ اب اقبال کے والد ہیں، فرما رہے بیٹا قرآن ایسے پڑھتے ہیں تو یوں سمجھ کہ تیرا اللہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے، کبھی دھیان ایسے دے پھر پڑھ اور تجھے کیسے لطف آئے گا۔ اب یہی وہ وجہ تھی کہ وہ پھر وقت کا اقبال بنا۔ کیسا اقبال بنا؟ اللہ کو ساری کائنات اسے جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں اقبال کیسا تھا۔ تو فرمایا یا پہلی زیارت کرے قرآن حکیم کی، پھر تلاوت، پھر سمجھے، پھر اس پہ عمل کرے۔ ان چاروں میں سے جو پہلا کام ہے کہ زیارت کا، اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں بھی فیل ہیں، 60 نہیں بلکہ 80 کہہ لیں، 80% لوگ جو ہے یہ فیل جا رہے ہیں کہ صبح اٹھتے تب ہے جب سورج کی کرنیں جو ہے وہ شعائیں بند جسم کے پڑتی ہیں تو پھر ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا، صبح اٹھتے ہی تہجد بھی پڑھنی، پھر نماز پڑھنی، نماز کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرنی۔ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت اور زیارت سے کیا کرتے تھے، تبھی ان کی زندگیاں سکھ سے گزر رہی تھیں، ان کے گھروں میں چین تھا، اولاد فرما بردار تھی، رزق میں برکت تھی۔ آئی جتنے ہم رو رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنے لاکھ پیسے جو ہے وہ آمدنی ہے اور اتنے جناب بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، اس کے باوجود امن یا سکھ نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن۔ قرآن حکیم کو چھوڑ کے نہ عزتیں مل سکتی ہیں، نہ وقار مل سکتا ہے، نہ سکھ مل سکتا ہے، نہ چین حاصل ہو سکتا ہے۔ کائنات کی نعمتیں ہونے کے باوجود بندے کو قرار نہیں آئے گا، اور اگر اسی قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی بندہ اختیار کر لے تو وہ وقت دور نہیں ہے، اگرچہ کائنات کی نعمتیں زیادہ بھی نہیں ہوں گی تو اسے نیند کی گولیاں کھا کے سونا نہیں پڑے گا، بس اسے سکھ کی اور چین کی نیند بھی آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں تب ہیں جب قرآن حکیم کے ساتھ وہ واسطہ اور تعلق بحال کر لیں گے، چھوڑ کے سکھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک جو کچھ میں نے عرض کیا مجھے بھی آپ تمام دوستوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہدینات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ملتمس عزت با محترم مداح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد زاہد تنولی صاحب تشریف لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ آئی تھنک تشریف نہیں لائے، میں اگلے اپنے محترم بھائی کو دعوت دے رہا ہوں۔ گجرات کی سرزمین سے ایک خوبصورت نام، برادر محترم مداح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی فہد حسن صاحب تشریف لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت شریف پیش کر رہے ہیں۔ محترم بھائی فہد حسن صاحب۔